علی ظفر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کا کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. عالیہ حمزہ صاحبہ سے انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا ہے. وہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں, انہیں ایونٹ پہ مدعو نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے اگر ٹویٹ کیا تو اس پہ اتنی برہمی اور میڈیا کے سامنے آ کے معافی کا مطالبہ. یہ کیا ہے, یہ کیوں اتنا غصہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو؟ میرا خیال ہے ان کو جو غصہ کنٹرول کرنے والی ایک دوائی ہوتی ہے وہ لینی چاہیے. یہ سیاسی جماعت ہے, اس میں آپ تحمل سے آرام سے بات کرتے ہیں. کوئی کسی کا نوکر نہیں, کوئی کسی کا اس کے نیچے نہیں یا اوپر نہیں. ہم سب جو ہیں وہ ایک کارکن ہیں, ایک ہی مقصد ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے اوپر اس طرح چیخو پکار کریں. میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنا کنٹرول کریں. اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح اوپنلی پبلکلی اس آواز میں اور اس لہجے میں بات کریں. بالکل درست نہیں ہے. ویسے علی ظفر صاحب ویسے حیران کن بات ہے, خود انہوں نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے اور پروگرام میں بھی یہ کہا کہ جی میں تو خود پوچھتے پاچھتے اور کسی سے وہ لے کے وہاں پہنچا ہوں, مجھے بھی نہیں کہا گیا تھا. خود بھی وہ گلہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس پہ اتنا ناراض ہو رہے ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. کوئی بات اور ہے, آپ کو لگتی ہے کہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے؟ ہو سکتا ہے جی, میں اس پہ کوئی تبصرہ کر نہیں سکتا. میں نے تو کلپ سنا اور مجھے بڑی رنجش ہوئی, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت میں جب آپ کے اگر کوئی اختلافات ہیں تو آپ کو ایک دوسرے پہ پبلک فورم پہ آ کے بات کرنا ضروری نہیں ہوتا. اس سے آپ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور جو عمران خان صاحب کا مین مقصد ہے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں, جو تحریک چلانے کا. اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ پئیں غصہ, اور پینے کے بعد گفتگو کریں. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بار نظر آتا ہے کوئی آپ کے خلاف, میرے خلاف بھی کچھ بات کر دیا جاتا ہے, پبلکلی کر جاتے ہیں. میں نے کبھی غصہ نہیں کیا. میں نے ان کی بات سنی اور سننے کے بعد اپنا موقف دیا. باقی اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. میری نظر میں یہ جو قصہ تھا اس میں بڑا کلیئرٹی ہے کہ جو چیف آرگنائزر ہیں ان کو تو شامل ہونا چاہیے تھا, ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. علی ظفر صاحب بات یہ ہے, ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے تھا, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. عالیہ حمزہ وہ کارکن بھی نہیں ہیں. آپ ان کی اپروچ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی, لیکن پارٹی کے لیے تو ان کی ایک قربانی ہے. ایک طویل انہوں نے جیل کاٹی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی ایک استقامت بھی ہے. آپ کی جماعت کے بانی نے ان کو نامزد کیا چیف آرگنائزر, اور ایسے وقت میں کیا کہ جب پنجاب میں کوئی نکل نہیں رہا تھا. تو ایسی کارکن کو, ایسی خاتون کو ٹارگٹ کرنا, اب مقصد اس کا ہو کیا سکتا ہے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا نقصان پارٹی کو ہے؟ اس کے علاوہ یہ بات ہے, ایک سیکنڈ, اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ جی میں نے ان کو فون کیا تو وہ مصروف تھی. اس کی انہوں نے وضاحت کی, پوسٹ کی کہ جی میری تو کوئی ایسی مصروفیت نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو, میں تو بالکل فارغ تھی, مجھے بلایا نہیں گیا تھا. تو اس پر اتنا برا منانے کی صرف یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یا ڈائبٹیز بھی ہیں؟ اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ چیف آرگنائزر ہیں, اور عمران خان صاحب نے خود ان کو چیف آرگنائزر بنایا ہے. اور اگر آپ چیف آرگنائزر کی پوسٹ کو سمجھیں تو وہ پھر سب سے بالا تر ہوتی ہے اپنے صوبے میں. وہ ہی آرگنائز کر سکتی ہیں, ان کا ہی سارے اختیارات ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ ان کے ماتحت ایک طرح سے ہوتے ہیں پروٹوکول وائز. اس لیے ان کو اس طرح میرا خیال ہے یہ کہنا کہ وہ مصروف تھیں اس لیے نہیں بلایا, درست بات نہیں ہے. ان کی رنجش درست ہے, ان کی بات جو انہوں نے کہا, موقف اختیار کیا ہے, وہ بھی صحیح ہے. اور اس پہ اس طرح برہم ہونا تو میں کہتا ہوں کسی کی کوئی اختیار نہیں. آپ اپنے اگر آپ کے کوئی ہاؤس ہولڈ سٹاف ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے. آپ نے تہذیب کے دائرے میں رہ کے تحمل سے بات کرنی ہوتی ہے, سمجھانا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے. آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ سیاسی جماعت ہے, یہاں تو اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے مختلف عہدے داران ہیں. میں آپ کو آج اگزامپل دوں کہ میں آج سے مہینے سے ٹرائی کر رہا ہوں عمران خان صاحب سے ملنے کا. میری لسٹ میں جو ہماری شائع ہوتی ہے اس میں سے نام غلطی سے نکال دیا جاتا ہے. تو ایک بار غلطی, 2 بار غلطی, 3 بار غلطی تو درست ہے,
مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں برہم ہوں جس جو نام نکال رہا ہے یا نام نہیں ڈال رہا لسٹ میں. نہیں یہ نام آپ کا پارٹی سطح پہ نکالا جاتا ہے یا یہ لسٹ آگے جب جاتی ہے تو انتظامیہ یا جیل عملہ نکال دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی سٹیپ ہوتی ہے کہ آپ لسٹ جو پارٹی بھیجتی ہے، انتظامیہ جو ہے وہ تو بہانہ ڈھونڈے گی کہ آپ کو نام ملنے دیا جائے. آج انہوں نے یہ بہانہ بنایا اور اسے پچھلے ہفتے بھی یہی بہانہ بنایا کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لسٹ میں ہو اور آپ کو نام ملنے دیں، یہ بھی ان کی صوابدید ہے، لیکن ایک بہانہ مل جاتا ہے نا کسی کو کہ آپ لسٹ میں نام ہی نہیں، اس لیے آپ کو نہیں جانے دیا جا رہا. یہ بھی ایک ایسے ایشوز آ جاتے ہیں پارٹی میں جہاں آپ کو پھر اس کو اپنی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. غصہ کرنے کی بات نہیں. یعنی سلمان اکرم راجہ آپ کا نام نکالتے یہ فرمائیں کہ اس جو فواد چودھری صاحب، اس کا مطلب ہے درست کہتے ہیں کہ ہمارے جو وکیل صاحبان بڑے بڑے وکلاء شامل ہو گئے ہیں، ان کی اپنی دھڑے بندی جو ہے وہ پارٹی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی لسٹ بناتے ہیں، انہی کے دستخط سے جاتی ہے، تو آپ کا نام غلطی سے رہ جاتا ہے. نہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا. غلطی سے رہ جاتا ہے یہ تو درست بات ہے، کون کیا وجہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یقینی طور پہ اس وقت ہمیں یہ ساری ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ، اپنی تنظیمی سائٹ پہ یہ ساری چیزوں کو ریزالو کرنا ہے، ان کو حل کرنا ہے. اور پھر کیونکہ مین ہمارا ٹارگیٹ اس یہ نہیں ہونا چاہیے. مین ٹارگیٹ تو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. اچھا، یہ باہر نکالنے والی جو بات ہے وہ تو آپ تحریک میں جا رہے ہیں، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ 5 اگست بھی پیچھے چلا گیا، 90 دن کی ایک بات کر کے وہ 5 اگست کو پیچھے ہٹا دیا گیا. اب مرزا آفریدی کا جو کھانا تھا اس کی وجہ سے آپ کے اختلافات بھی ابھر کے آ گئے، اور 90 دن بھی لگتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے رہائی میں سنجیدہ پارٹی نظر نہیں آتی، یا لیڈرشپ کچھ لوگ ہیں جو اس میں کوئی زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتے؟ میرے ایسی بات نہیں، ساری اپنا اپنا کام ضرور کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. جو کچھ ہرڈلز آتے ہیں، کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو ان کی جو انسٹرکشنز ہیں، ان کی جو ہدایات ہیں اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پوری طرح پارٹی تک نہیں پہنچتی اور پھر نیچے تک نہیں جاتی. تو یہ ایک ضرور ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی اب ہم نے اس چیز کو بھی حل کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود بھی فیصلے کرنے چاہیے ہمیں، اور کسی نہ کسی طرح خان صاحب تک پہنچانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت اچھا وقت تھا جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس وقت ایسے ایشوز نہیں بنتے تھے، کیونکہ وہ ایک کمیونیکیشن کا ایک خلا نہیں تھی، ایک تسلسل تھا جس کے اندر آپ جا کے تو مل کے کوئی نہ کوئی ہدایت لے کے آ جاتا تھا. چاہے وہ پوری طرح لے کے آئے یا نہیں وہ الگ باتیں تھیں، لیکن ضرور یہ ایک ہمارا ایک پروسیس چل رہا تھا. وہ پروسیس میں رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو شاید یہ نظر آ رہا ہے جس پہ آپ